کبھی سوچا ہے کہ ہمارا جسم کتنی کمال کی چیز ہے؟ یہ صرف زندہ نہیں رہتا بلکہ ہر چیلنج کے بعد خود کو پہلے سے بہتر بناتا ہے، خاص طور پر جب ہم اسے کسی دباؤ میں ڈالتے ہیں جیسے ایک سخت ورزش، تو یہ کمزور ہونے کے بجائے اور مضبوط ہو کر ابھرتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے آج اسی حیرت انگیز عمل کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلز بڑے کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کا جواب ہوگا ظاہر ہے وزن اٹھانے سے، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارے مسلز کے اندر سیلولر لیول پر واقعی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی جم میں ایک سخت ورزش کی ہے تو آپ اس جلن والے احساس کو ضرور جانتے ہوں گے، جسے برن کہتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تھکاوٹ کی نشانی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ احساس ایک بہت اہم بایولوجیکل سگنل کا آغاز ہے، وہ سگنل جو مسل کو بڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ جو جلن کا احساس ہے نا، سائنس کی زبان میں اسے میٹابولک سٹریس کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے مسلز بہت تیزی سے کام کرتے ہیں تو وہ توانائی بنانے کے عمل میں کچھ کیمیکلز پیدا کرتے ہیں جنہیں میٹابولائٹس کہتے ہیں۔ جب یہ کیمیکلز مسلز میں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جلن محسوس ہوتی ہے۔ یہ دراصل ہمارے جسم کا ایک طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ یہاں بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے، دھیان دو۔ اور یہاں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ میٹابولک سٹریس کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہی وہ چنگاری ہے جو مسل کی گروتھ کا پورا عمل شروع کرتی ہے۔ جسم اس دباؤ کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھتا ہے اور فوراً خود کو مستقبل میں اسی طرح کے چیلنج کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ جو جلن محسوس ہوتی ہے وہ بس شروعات ہے، وہ ایک ڈومینو گرنے جیسا ہے جس کے بعد ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ عمل نہیں بلکہ بہت سے کیمیائی رد عمل کا ایک پیچیدہ جال ہے جو ہمارے مسلز کو بڑا اور مضبوط بنانے کا کام شروع کرتا ہے۔ اس پورے عمل کو ہم کچھ بڑے مراحل میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جسم زیادہ مسل فائبرز کو کام میں لاتا ہے، پھر گروتھ کو بڑھانے والے ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسل سیلز آپس میں خاص کیمیکلز کے ذریعے بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر ایک خاص قسم کا سیلولر سٹریس پیدا ہوتا ہے جو تبدیلی کا سگنل دیتا ہے، اور آخر میں سیلز میں پانی بھر جاتا ہے جسے جم کی زبان میں پمپ کہتے ہیں، اور یہ خود مسل بنانے کے عمل کو مزید تیز کر دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہو رہا، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا اور منظم رد عمل ہے۔ جیسے ہی جسم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اس پر اس کی موجودہ طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ فوراً خود کو اپ گریڈ کرنے کے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی مسلز کی بات، لیکن کیا یہ زبردست صلاحیت صرف جم تک ہی محدود ہے، یا پھر یہ ہمارے جسم کے کام کرنے کا ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے جو ہر جگہ لاگو ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور یہیں سے ہم ایک بہت بڑے اصول تک پہنچتے ہیں جسے اڈیپٹیشن یا موافقت کہتے ہیں۔ اس فیلڈ میں ایک بہت بڑا نام فزیولوجسٹ ایف ایڈولف کا ہے، جنہوں نے اس تصور کو سمجھانے میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ فزیولوجیکل اڈیپٹیشن کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم ماحول کو صرف برداشت نہیں کرتا بلکہ اس سے سیکھتا ہے اور خود کو بدل لیتا ہے۔ جب بھی اسے کسی چیلنج، کسی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے تو یہ خود کو اس طرح تبدیل کرتا ہے کہ اگلی بار اسی چیلنج کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکے۔ ایف ایڈولف نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے جسم کے ڈیزائن کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ ایڈولف کا یہ ایک جملہ اس پورے آئیڈیا کا خلاصہ ہے۔ جسے وہ کمی کہہ رہے ہیں وہ دراصل سٹریس یا دباؤ ہی ہے، چاہے وہ بھاری وزن ہو یا شدید گرمی یا آکسیجن کی کمی۔ اور اس دباؤ کے جواب میں جسم جو تبدیلی لاتا ہے اسے وہ سپر فنکشن کہتے ہیں، یعنی پہلے سے بہتر کارکردگی۔ ایڈولف نے صرف تھیوری نہیں دی بلکہ انہوں نے صحرا کی شدید گرمی میں انسانوں پر تحقیق کی اور یہ دریافت کیا کہ ہمارا جسم کیسے خود کو ان مشکل حالات کے مطابق ڈھالتا ہے۔ ان کے کام نے یہ ثابت کیا کہ اڈیپٹیشن کوئی اتفاقی عمل نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے ہمارے جسم کا ایک بنیادی اور طاقتور ہتھیار ہے۔ اچھا، تو چلیں اب اسی اڈیپٹیشن کے اصول کو ایک بالکل الگ جگہ پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کا اپنے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا نظام جسے تھرمو ریگولیشن کہتے ہیں۔ یہاں منطق بالکل ایک جیسی ہے۔ جم میں دباؤ ہے، بھاری وزن،
سگنل ہے مسلز کی جلن اور نتیجہ یعنی اڈیپٹیشن ہے مضبوط اور بڑے مسلز۔ اب ماحول کو دیکھیں، یہاں دباؤ ہے شدید گرمی یا سردی، سگنل ہے جسمانی بے چینی اور نتیجہ کیا ہے؟ بہتر تھرمو ریگولیشن، یعنی ہمارا جسم زیادہ مؤثر طریقے سے پسینہ بہانا یا کپکپی پیدا کرنا سیکھ جاتا ہے تاکہ اپنے درجہ حرارت کو برقرار رکھ سکے۔ تو بات صاف ہے، چاہے چیلنج وزن اٹھانے کا ہو یا سخت سردی کا، جسم کا جواب ایک ہی ہے: سیکھو، بدلو اور مضبوط بنو۔ یہ اڈیپٹیشن کا میکانزم عالمگیر ہے اور یہ ہمارے جسم کا بقا کا ایک بنیادی ٹول ہے۔ تو آخر میں ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ یہ کہ ایڈیپٹیشن صرف ایک بایولوجیکل پروسیس نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ایک چھپی ہوئی سپر پاور ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمیں ہر طرح کے ماحول میں زندہ رہنے اور کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے۔ ہمارا جسم ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنے آس پاس کے ماحول سے سیکھ رہا ہے اور اپنی صلاحیتوں کی کتاب کو دوبارہ لکھ رہا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، جہاں موسمیاتی تبدیلیوں اور نئے ٹیکنیکل چیلنجز کا سامنا ہے، انسانی جسم مستقبل میں خود کو کیسے ڈھالے گا؟ ہماری اگلی ایڈیپٹیشنز کیا ہوں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سائنس اور انسانیت کا مستقبل طے کرے گا۔